عادتوں سے ہٹانا بہت مشکل ہے. ٹھیک، اسی وجہ سے شریعت میں اس عرف کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ عرف کہ جو براہ راست قرآن اور سنت سے متصادم نہیں ہے، تو پھر ہم اس عرف کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ براہ راست اس کا قرآن اور سنت سے تصادم نہیں ہو رہا. تو وہاں پر باقاعدہ تخصیص نص بھی ہو جاتا ہے. تخصیص نص کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ قرآن اور حدیث کی جو علت ہے، وہ علت اگرچہ اس عرف پر جاری ہو تو یہ عرف حرام ہو جائے، علت جاری ہو تو حرام ہو جائے، حکم نہیں. قرآن اور حدیث میں جن چیزوں کا ذکر آیا ہے وہ مراد نہیں لے رہے ہم، بلکہ وہاں سے اگر علت کا استنباط کریں تو اس علت کے اندر یہ عرف بھی اس علت حرمت کے اندر داخل ہو جائے. تو اس اعتبار سے پورے عرف کے اوپر حرمت کا حکم لگے گا. تو یہ آپ کر رہے ہیں قیاس. تو اگر عرف قیاس کی زد میں آ رہا ہے، لیکن جب تخصیص نص کر دیں گے، تخصیص نص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اس معاملے میں نص پر عمل کرنے کا تعلق صرف اسی چیز کے ساتھ ہوگا جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے. لہذا اس صورت کے اندر پھر عرف کا اعتبار کر لیا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو ان کے عادت و اعتبار سے ہٹانا یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے اور بڑے مسائل ہیں. تو اس وجہ سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ابتداءً فتویٰ دیا کہ وہ مفقود کی بیوی وہ 90 سال انتظار کرے شوہر کا. لیکن ہندوستان کے عرف کی وجہ سے کہ لوگوں کا مزاج اب ایسا نہیں رہا کہ وہ مرد کے لیے اتنا عرصہ انتظار کرے. اچھا، اب اس پر عمل کرنے کا فتویٰ دینے سے اب لوگوں میں دوسرے مفاسد پیدا ہو رہے ہیں. وہ کیا؟ بدزنی. یہ اسلام جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ 90 سال تک بٹھا کے رکھ کے کیا کرے گا؟ ٹھیک، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ عورت کی تو پوری زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی. یعنی وہ جو، کیونکہ آدمی جب احکامات کے مد مقابل ہو کر جب اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ جائے تو پھر وہاں شیطان اسے مزید اکساتا ہے. تو خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پھر مفقود کی بیوی کے مسئلے میں امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا. خود فتاوی رضویہ میں موجود ہے کہ عورت نے اگر اپنا معاملہ قاضی کے پاس لے کر چلی گئی تو قاضی پہلے تو اسے کہے گا کہ 4 سال شوہر کا انتظار کرے. کہ 4 سال میں اگر کوئی خبر مل جاتی ہے اس کی زندگی کی کچھ تو ٹھیک ہے، پر اگر 4 سال تک کوئی اطلاع نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو 4 سال انتظار کرنے کے بعد عورت پھر دوبارہ اسی قاضی کے پاس جائے گی اور قاضی کے پاس جا کر اپنا معاملہ پیش کرے گی کہ 4 سال پہلے یہ ہوا تھا. اب قاضی دیکھے گا کہ ہاں 4 سال پہلے اس کا مقدمہ آیا تھا، یہ 4 سال تک انتظار کر کے آئی ہے. اب قاضی اس کی موت کا حکم جاری کرے گا. ٹھیک، اس کو میت قرار دے گا اس مفقود کو، اور 4 سال کے بعد اس کو میت قرار دینے کے بعد اب عورت کو کہا جائے گا کہ وہ موت کی عدت گزارے. 4 سال اس نے وہ انتظار کیا،
یہ پھر 4 مہینے 10 دن. اب 4 مہینے 10 دن مزید اب یہ عدت میں بیٹھے گی. اب عدت پوری کرنے کے بعد اب جو ہے وہ اس کو جائز ہوگا کہ یہ کسی اور سے نکاح کر لے. ٹھیک ہے. لوگ غائب ہو جاتے ہیں، شہر سے غائب ہو جاتے ہیں اور سالوں سالوں ان کا پتہ نہیں ہوتا. چلیں جی، تو لوگوں کے احوال یہ نہیں کہ مفتی جو وہ ظاہر روایت کو لے کے اڑ جائے، ارے امام صاحب کا قول ہے اس کے بغیر فتویٰ ہی نہیں ہوگا. تو امام صاحب نے بھی عرف کا خیال کیا ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّ مَا كَانَ أَوْفَقْ لِعُرْفٍ وَأَسْهَلَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ أَوْلَى بِالْاعْتِمَادِ. جو لوگوں کے عرف کے موافق ہے، جو قول لوگوں پر آسان ہے جس پر عمل کرنا، تو اس پر اعتماد کے معاملے میں وہی قول اولا ہے. وَلِهَذَا أَفْتَوْا بِقَوْلِ الْإِمَامَيْنِ فِي تَزْكِيَةِ مَسْأَلَةِ تَزْكِيَةِ الشُّهُودِ. اسی وجہ سے امامین یعنی صاحبین کے قول کے اوپر ہمارے فقہاء نے فتویٰ دیا گواہوں کی انویسٹیگیشن کے مسئلے میں. تزکیہ ان کی چھان بین کھوج، وعدم القضاء بظاہر روایت، اور ظاہر الروایہ کے ظاہر العدالت کے اوپر فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. حالانکہ امام صاحب کا زمانہ، امام صاحب نے فرمایا کہ بندے میں ظاہر عدالت ہے بس کافی ہے، لیکن صاحبین کا زمانہ بدل چکا تھا، تو آپ نے پھر ظاہر عدالت کو کافی قرار نہیں دیا، بلکہ اس کی چھان بین، اس کی تحقیقات لتغیر اہل زمان، کیونکہ لوگوں کے احوال بدل گئے. فإن الإمام كان في القرن الذي شہید له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخیریہ. کیونکہ امام صاحب کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جس کی گواہی، جس کے خیر ہونے کی گواہی حضور علیہ السلام نے خود دی. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ٹھیک ہے. بخلاف عصرہما فإنہ قد فشا فیہ الکذب، جھوٹ عام ہو گیا تھا. فلا بد فیہ من التزکیہ، لہذا تزکیہ لازمی واجب ضروری ہے. وقد عدلوا عن قول ائمتنا الثلاثہ فی عدم جواز الاستئجار علی التعلیم ونحوہ. اور اسی طرح ہمارے مشائخ نے ہمارے ائمہ ثلاثہ، امام اعظم امام یوسف اور امام محمد، ان کے متفقہ قول سے رجوع کیا، اعراض کیا، ان کے قول کو چھوڑ دیا. کس مسئلے میں؟ تعلیم قرآن پر اجارہ کے جواز کے مسئلے میں. ٹھیک ہے. امام صاحب کا قول تو تھا کہ تعلیم قرآن جائز نہیں ہے، کیونکہ تعلیم قرآن عبادت ہے. اسی طرح دیگر امامت ہے، یہ ہے وہ ہے. تو تعلیم قرآن امام صاحب کے ائمہ ثلاثہ کے قول کے اوپر اجارہ کرنا اس کے اوپر ناجائز تھا. لیکن یہ عدم جواز جو متفقہ ائمہ کا تھا، اس سے بھی، اس کو بھی چھوڑ کر دیگر ضرورت کا اعتبار کرتے ہوئے ہمارے مشائخ دوسرے قول کی طرف گئے. لتغیر الزمان و وجود ضرورہ، کیونکہ ضرورت متحقق ہو گئی تھی. الی القول بجوازہ کما مر بیان. وفی الحاوی الزاہدی ینبغی للمفتی ان یفتی الناس بما هو اسهل علیہ. کہہ رہے ہیں کہ مفتی کے لیے مناسب ہے کہ لوگوں کو وہ فتویٰ دے جو لوگوں پہ زیادہ آسان ہے. قَدْ ذَكَرَهُ الْبَزَّوِي فی شرح الجامع الصغیر، جیسا کہ جامع صغیر کی شرح میں علامہ بزدوی نے فرمایا. جب بعض لوگوں کی تباہی یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو مشقت میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کا مزاج ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مشقت میں ڈالتے ہیں. نہیں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی ہے. ابے بھائی بزرگ چلے گئے، ان کا زمانہ چلا گیا، وہ مشقت والے تھے،
انہوں نے مشقتیں اٹھائیں، اب لوگ مشقت نہیں، ہمارے بزرگوں تو یہی کیا۔ آج تک کراچی کی بعض مسجدوں کے اندر بغیر مائک کے نمازیں ہو رہی ہیں۔ بھائی کیوں ہو رہی ہے؟ یا تو فتویٰ دے دو کہ جو مائک پہ نماز پڑھ رہے ہیں ان میں سے کسی کی نہیں ہو رہی۔ اچھا وہ بھی نہیں دیں گے، فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو بھائی اس کا مطلب آپ فتنے کا لحاظ کر رہے ہو نا، تو جب آپ فتنے کا لحاظ کر رہے ہو تو پھر آپ اپنے حوالے سے بھی، وہ ایک جگہ میں کسی کے ساتھ نماز پڑھنے گیا تو وہاں پہ ساری چیزیں تھیں، مسجد ایئر کنڈیشن تھی، نماز بغیر مائک کی ہوئی۔ میرے ساتھ دوست تھا، کہہ رہے یار انہوں نے ایئر کنڈیشن لگایا ہوا، سب کچھ لگایا ہے، ان کے پاس مائک لگانے کے پیسے نہیں ہیں؟ میں نے نہیں ہے یار، دیکھ نہیں رہے تو بغیر مائک کی نماز کیوں ہوئی؟ نہیں وہ مسئلہ ہے اس کی وجہ سے۔ پھر اچھا تو لوگ ہر چیز کو تنقید کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، سب چیزیں ہیں۔ خطبہ جو ہے وہ مائک پر ہو گیا، دعائیں مائک پر ہو گئی، سب چیزیں ہیں۔